بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج کی اس موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو میں نے دو ہی خبریں یا دو ہی سٹوریز ڈسکس کرنی ہیں آپ کے ساتھ، اور وہ کون سی ہیں؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز کو پلاٹ الاٹ کیے ہیں۔ یہ جناب ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے۔ ہمارے دوست ہیں حسنات ملک صاحب، بہت ہی محنتی، بہت ہی لائق، بہت ہی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، ان کی سٹوری ہے۔ اور جناب اس کے ساتھ ہی یہ کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو چینی کی رپورٹ پبلک ہوئی، اس میں بھی ایک ہوش ربا انکشاف ہوا ہے کہ خان صاحب کیوں مجبور ہوئے یا انہوں نے کیوں پبلک کی۔ یہ 2 باتیں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنی ہیں۔ سب سے پہلے میں پلاٹوں والی سٹوری، ججز کو، بیوروکریٹس کو وغیرہ وغیرہ، جرنلسٹ کو وغیرہ، اچھا یہ میں بتاتا ہوں۔ سپریم کورٹ کی 2 ججز کو، یعنی کہ اسلام آباد کے D12 سیکٹر میں پلاٹ الاٹ کیے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے۔ یہ اب آپ کو بڑی کیوریاسٹی ہوگی، مجھے پتہ ہے کہ ہر بندہ یہ سننے کے بعد اگلی بات یہی سننا چاہے گا کہ جناب وہ 2 ججز کون سے ہیں۔ بھائی تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، ذرا حوصلہ، ٹھیک ہے۔ انکشاف کیسے ہوا؟ انکشاف جناب ایسے ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی، یہ جو فیڈرل امپلائیز کو پلاٹ وغیرہ دیتی ہے، وہ ہاؤسنگ اتھارٹی، اس نے رپورٹ سبمٹ کی وفاقی متصب کو، خود سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ اس نے رپورٹ جمع کروائی، یعنی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز اتھارٹی کی، یہ جو امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے وفاقی متصب کو ایک رپورٹ جمع کروائی۔ اور وہ جمع کیوں کروائی، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ ایک کمپلینٹ جو ہے نا لانچ ہوئی ہے، اور وہ کمپلینٹ کس نے کروائی؟ وہ جناب کمپلینٹ کروائی سید ابو احمد۔ یہ کون صاحب ہیں؟ یہ سابق فیڈرل سیکرٹری ہیں پی ایم آفس کے، اور انہوں نے کمپلینٹ کروائی کہ یہ جو الاٹمنٹ ہوئی ہے پلاٹوں کی، ججز کو بھی، بیوروکریٹس کو بھی، جرنلسٹ کو، یہ آؤٹ آف ٹرن الاٹمنٹ ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ان کا حق مارا گیا ہوگا، یا ان کے کسی جاننے والے کا، دوست احباب کا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور انہوں نے یہ اس کمپلینٹ میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ الاٹمنٹ آؤٹ آف ٹرن ہوئی ہے، یہ سلیکٹڈ بندوں کو دی گئی ہے، سلیکٹڈ کو، ٹھیک ہے نا، جو کہ گریڈ 22 کے بندے ہیں، اور ان میں اعظم خان صاحب یعنی وزیر اعظم پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری بھی شامل ہیں، جن کو پلاٹ دیے گئے، ٹھیک۔ سنتے جائیے ذرا، میں یہ تو خیر نہیں کہوں گا بے سنتا جا شرماتا جا، کیونکہ آپ کا کیا قصور ہے۔ بہرحال ویسے مجھے بھی خود بھی جو ہے نا حیرت ہو رہی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے انہوں نے ایک کمپلینٹ کروائی وفاقی متصب کو۔ وفاقی متصب نے فیڈرل ہاؤسنگ اتھارٹی اسکیم سے جو ہے نا وہ جواب مانگ لیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے رپورٹ جمع کروائی وفاقی متصب کو۔ وہاں سے انکشاف ہوا کہ جناب اس طرح سے کس کس کو پلاٹ دیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب رپورٹ کیا کہتی ہے کہ سی ڈی اے نے 9 مارچ کو سیکٹر D12 میں کوئی 13 پلاٹ پی ایم پیکیج کے تحت دے دیے۔ کیا بات ہے جی، پی ایم پیکیج کے تحت، مطلب پی ایم صاحب نے جو غریبوں کے لیے گھروں کا کہا تھا وہ تو اب خواب ہی ہو گئے ہیں۔ گریڈ 22 والوں کو جناب، بڑے بڑے لوگوں کو نا ماشاءاللہ، سپریم کورٹ کے ججز کو، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں۔ میں تو خیر خود بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کیا پہاڑ گرایا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا اسلام آباد کے اتنے مہنگے سیکٹرز میں، اور میں نے ذرائع سے یہ بات کی تو کچھ کو تو 2 بار بھی ملے ہیں۔ بہرحال وہ بھی میں جو ہے نا، ذرا سنتے جائیے گا، بہت تفصیل کی بات ہے۔ اچھا، وفاقی متصب صاحب ہیں طاہر شہباز صاحب، انہوں نے انکوائری آرڈر کر دی کہ دیکھیں جناب، میں اب کوئی اس پہ زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ جن کے خلاف انکوائری ہے، پتہ نہیں وہ، آپ کو پتہ تو ہے انکوائریز کا کیا ہوتا ہے۔ اگلی اس پہ ہے ہی ہماری انکوائری کمیشن پہ اگلی خبر، چلیں۔ 214 پلاٹ اس میں جناب ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری میں
لکھا ہے کہ 214 پلاٹ پہلے بھی دیے گئے. اچھا جی D12 میں بھی تقریباً کوئی 2006 سے 2013 تک ان میں بھی جو گریڈ 22 کے کوئی 190 افسران کو دیے گئے. ماشاءاللہ غریب لوگ ہیں سارے. اور 24 سپریم کورٹ کے ججز کو بھی دیے گئے. اس طرح سے 2015-16 میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پلاٹ دیے گئے. 2015 اور 16 میں بھی دیے گئے. اچھا اس طریقے سے اب آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ 2015-16 میں بھی پلاٹ دیے گئے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب مزید 85 پلاٹوں کی الاٹمنٹ وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی منظوری کے لیے جناب دی گئی، جو 2018 سے 2020 کے دوران دی جائے گی. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب F14 اور F15 یعنی F14 اور F15 اور پارک روڈ پہ باقاعدہ یعنی یہ جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس کو اتنی لانگ لسٹ تھی الاٹمنٹ کی کہ اس کو باقاعدہ جو ہے نا ان سیکٹروں میں الگ سے سیکٹر بنانے پڑے. کیا بات ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اچھا جی اب وہ جن سپریم کورٹ کے ججز نے اپلائی کیا نا پلاٹ کے لیے ان کی تعداد تھی 7. کتنی؟ 7. ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہ نقطہ بتانا یہاں پہ بڑا ضروری ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہا گیا کہ جی آپ پلاٹ کے لیے اپلائی کریں. انہوں نے کہا میں اپلائی نہیں کرتا. انہوں نے اپلائی کرنے سے بھی یعنی پلاٹ کا وہ فارم بھرنے سے بھی انکار کر دیا. ویسے ایک میں جلدی کیونکہ یہ بڑی امپارٹنٹ نیوز ہے اور اس کا ربط بھی نہ ٹوٹے، میں یقین کریں کہ ہمیں بھی بہت حوصلہ ملتا ہے کہ واقعی عزت اتنی قیمتی چیز ہے. الحمدللہ سب ہر ایک چیز پہ جو ہے نا جب ذکر ہوتا ہے نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، یعنی کہیں آپ جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں، کہیں کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہوں، وہ بڑا عزت احترام سے نام لیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آن دا ریکارڈ آن کیمرہ کوئی ہر کسی کا اپنا، میں نہیں کہتا مبینہ پلانٹڈ ایجنڈا پروپیگنڈا ہوتا ہوگا، کوئی لے سکے نہ لے سکے، کوئی کیا کہہ سکے، لیکن یار آف دا ریکارڈ میں نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے لوگ سر جھکا کے ان کا نام لیتے ہیں نا عزت سے، تب انسان کو حوصلہ بھی ہوتا ہے. اور یہ کہ جی واقعی عزت اتنی قیمتی چیز ہے. کیا بات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. اچھا سپریم کورٹ کے 6 ججز صاحبان نے یہ F14 اور 15 میں پلاٹوں کی جو الاٹمنٹ کے خلاف کیس سننے سے انکار کر دیا تھا، یعنی ناٹ بیفور می. غالباً وہی کہا جا رہا ہے کہ وہی ججز جنہوں نے اپلائی کیا ہوگا انہوں نے، کیونکہ وہ مفادات کا ٹکراؤ نہ آئے نا. اچھا اس میں ججز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، انفلوئنشل لائرز بھی ہیں، جی ہاں، اور جرنلسٹ بھی ہیں جو اس اسکیم کے بینیفیشری ہیں. سب سے زیادہ مجھے کیوریاسٹی یہ ہو رہی ہے کہ جی میں ذرا ان جرنلسٹ کے بھی نام، میں کسی اور کا نام بتاؤں یا نہ بتاؤں. میں جرنلسٹ کا نام جب مجھے پتہ چلیں گے سارے تو میں جرنلسٹ کے نام بھی بتاؤں گا کہ ماشاءاللہ میں یہ دیکھوں گا کہ انہوں نے قوم کی کون سی سروس کی ہے کہ جی جرنلسٹ کو بھی اس طریقے سے مہنگے پلاٹس. اچھا بھارت سپریم کورٹ میں یہ کیس کیوں آیا؟ 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس پہنچا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب یعنی جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے F14 اور F16 سے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا. انہوں نے CDA کو حکم دیا کہ وہ ان ہاؤسنگ سکیمز کو ٹیک اوور کرے، ان سیکٹرز کو ڈیولپ کرے اور پھر منصفانہ طور پہ پلاٹوں کی تقسیم کرے. یہ میں فیصلے کے یعنی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو ورڈکٹ کے الفاظ ہیں، میں وہ منوان، یہ جیسے اس ٹریبیون کی سٹوری میں بھی مینشن ہے، میں وہ منوان جو ہے نا وہی الفاظ آپ کے سامنے کوٹ ان کوٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ڈنڈی کیا ماری گئی ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب لکھتے ہیں The state has no commitment to give a plot in a non-transparent manner to judges, journalists, lawyers or any other beneficiary of the housing foundation. یعنی اسٹیٹ کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، اسٹیٹ پہ لازم نہیں ہے کہ وہ ججز کو، لائرز کو، جرنلسٹ کو یا کوئی اور بھی مثلا بیوروکریٹس کوئی بھی ہو، ان کو نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پلاٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو یہ بو تو آ گئی، یہ انہوں نے یہ اس فیصلے سے تو واضح ہے کہ یہ پلاٹ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں گئے.
یہ نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے گئے ہیں، تبھی تو جج صاحب لکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو کوئی حق نہیں ہے کہ نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کسی کو پلاٹس کی الاٹمنٹ ہو۔ بعد میں کیا ہوا جناب، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یعنی عدالت عظمیٰ میں، ٹھیک۔ یہ غالباً جنوری 2018 میں 4 ججز کا بینچ تھا، اس نے فیصلہ محفوظ کیا جو کہ آج تک محفوظ ہے، اور جو چیزیں بھی غیر محفوظ ہوتی رہیں، کوئی مثلا یہ فیصلہ محفوظ ہے، یعنی جنوری 2018 سے آنورڈ یہ فیصلہ محفوظ ہی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا جناب، اس کے بعد اب آپ کو یہ کیوریاسٹی تو ضرور ہو رہی ہوگی کہ جناب ان کے نام، جی ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے ان کا نام پتہ ہے ان 2 ججز کا، لیکن اب جن سورسز سے میں نے بات کی وہ بھی، خیر یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ کو سب کو پتہ چل سکتا ہے، لیکن چونکہ ٹریبیون کی سٹوری میں حسنات ملک صاحب نے ان کے نام نہیں لکھے، لہٰذا مجھے بھی پروفیشنلزم کا خیال کرتے ہوئے میں بھی نام نہ لکھوں، اور کچھ سورسز سے میں نے جب بات کی تو پھر میں نے کہا جناب کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوٹ کروں، تو کہتے ہیں یار کوٹ نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو اب میرا خیال ہے، میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں بھی اس کو، کوئی چیز نا جب بھی کوئی امانتاً ہوتی ہے تو اس کو ہم مطلب اوائڈ کرتے ہیں کوٹ کرنے کے، بہرحال پتہ آپ کو بھی چل جائے گا، چلیں کوئی نہیں۔ اب بڑی امپورٹنٹ خبر جو دوسری تھی ویسے کہ پاکستان، اچھا میں ایک چند روز پہلے میں نے اسحاق ڈار صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ، ایک ویڈیو سنی، اور جناب انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ کمیشن کی رپورٹ عمران خان صاحب نے پبلک کر دی اور اس کا بڑا کریڈٹ لیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں ان کا جو کریڈٹ کیوں دے رہے ہیں وہ، اور کیوں لے رہے ہیں وہ کریڈٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ مارچ 2017 میں اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب تھے، ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت، یعنی اسحاق ڈار صاحب سابق وزیر خزانہ، کہتے ہیں ہماری حکومت نے مارچ 2017 میں ایک قانون بنایا، اس قانون کا نام تھا دا پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017، ٹھیک ہے نا، 2017۔ اس قانون کے تحت جو بھی کمیشن کی رپورٹ ہوگی وہ پبلک کرنا پڑے گی۔ کہتے ہیں اس کے آپشن ہی نہیں تھا کہ وزیر اعظم پاکستان یعنی عمران خان صاحب نے ہر صورت میں وہ رپورٹ، اچھا وہ ایکٹ میں نے نکال لیا، یعنی کون سا ایکٹ، پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2013، اور انہوں نے باقاعدہ اس شک کا یا اس سیکشن کا بھی حوالہ دیا کہ اس ایکٹ کا، یعنی یہ جو کمیشنز ایکٹ 2017 ہے اس کا سیکشن نمبر 15، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں نے بڑی آپ کے ساتھ نا بڑی انالیٹیکل بات کرنی ہے۔ رپورٹ ٹو بی پبلک، یعنی سیکشن نمبر 15، رپورٹ ٹو بی پبلک، دا فائنل رپورٹ اور an interim report of the commission shall be made public, provided that final report of the commission shall be made public within 30 days of the submission of the report to the federal government, provided further that the commission may in the public interest recommend to the federal government that all or any part of the final report or an interim report may not be made public۔ اچھا کہا جا رہا ہے کہ جی کمیشن جب رپورٹ سبمٹ کرے گا، رپورٹ جب جمع کروائے گا انکوائری کمیشن فیڈرل گورنمنٹ کو، تو 1 مہینے کے اندر اندر، یعنی فیڈرل گورنمنٹ باؤنڈ ہے شیل بی میڈ پبلک، اس رپورٹ کو پبلک کرنے میں، ٹھیک، 1 مہینے کے اندر۔ یہ سنیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہاں البتہ اگر کمیشن کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ رپورٹ کا فلاں حصہ یا یہ پوری رپورٹ یا فلاں حصے ملک کے وسیع تر، ملک و قوم کا یہاں پہ وسیع تر مفاد بھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا، کہیں پر وسیع تر تو بہر، اچھا اس وسیع تر مفاد میں اس کو پبلک نہ کیا جائے، اگر ایسا ہو تو پھر نہ کریں پبلک، ادروائز ان کو 1 مہینے کے اندر اندر پبلک۔ بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا جناب اسحاق ڈار صاحب نے، میں اس پوائنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں اس ایفرٹ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو ایفرٹ 2017 میں یہ کمیشن ایکٹ بنایا گیا اور یہ جناب جو تبدیلی کی گئی یا جو قانون بنایا گیا، گڈ، میں سمجھتا ہوں بہت اچھے، لیکن ایک بات ہے یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا یہاں پر
میں نے کہا تھا نا کہ سوال مر گیا تو زوال آ جائے گا، سوال آپ بھی کیا کریں. اب جواب دیں گے مجھے اسحاق ڈار صاحب، ٹھیک ہے نا، ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں ان تک یہ بات پہنچے گی تو وہ جواب دیں گے. بہت ہی سوبر انسان ہیں، بہت ہی مطلب میں سمجھتا ہوں ان سے آپ اختلاف کریں، ان کو کچھ کہہ دیں، ٹھیک ہوگی، ان پہ الزامات بہت سارے ہیں لیکن وہ بہت ہی لائق انسان ہیں. بہت ساری لیجسلیشن میں ان کا، چاہے وہ 18th امینڈمنٹ ہو یا کوئی بھی ان کا ایک حصہ ہے بہت زیادہ، پر وہ مجھے جواب دیں گے. جناب یہ ایکٹ آپ نے بنایا، یہ قانون بنایا مارچ 2017 میں، آپ اس ویڈیو میں خود بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی مارچ 2017 لکھا ہے، ٹھیک، اچھا، بہت اچھی بات ہے. ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ جو جسٹس نجفی کی رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے مطابق تو پھر آپ کو اگلے ہی مہینے آپ کو وہ رپورٹ پبلک کر دینی چاہیے تھی. وہ رپورٹ آئی، وہ رپورٹ بہت عرصے تک وہ رپورٹ دبی رہی، اور اس کے بعد ستمبر 2017 میں لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو آرڈر کیا، تب بھی آپ کی حکومت تھی، گو کہ نواز شریف صاحب تو اس وقت سپریم کورٹ نے نائل کر دیا تھا، شاید خاقان عباسی صاحب تھے. ستمبر 2017 میں ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو آرڈر کیا اس کو پبلک کریں. دسمبر 2017 میں جا کے، دسمبر کے غالباً پہلے ہفتے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اس رپورٹ کو پبلک کیا. اس رپورٹ کو آپ نے پبلک کیوں نہیں کیا تھا؟ اتنا عرصہ بعد آپ نے رپورٹ کو پبلک کیوں کیا؟ اس ایکٹ کے بننے کے فوراً بعد آپ نے اس رپورٹ کو مہینہ، 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد، یا کم از کم لاہور ہائی کورٹ میں جانے سے پہلے، یعنی کہ پیٹ والے یا طاہر القادری صاحب، وہ اگر ان کی جماعت گئی کہ جناب اس کو پبلک کیا جائے، اور انہوں نے آرڈر کیا، اور اس آرڈر پر باؤنڈ ہو کے دوبارہ آپ نے، کیونکہ اس ڈر سے کہ کہیں آپ پہ توہین عدالت نہ لگ جائے، آپ نے کیا. بات آپ نے بہت زبردست اٹھائی. اب آپ نے اپنے ایکٹ پہ اگر عمل نہیں کیا، اور آپ کے ایکٹ پہ عمران خان صاحب نے عمل کیا، اور آپ کہتے ہیں وہ مجبور تھے، ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا، تو آپ مجھے کائنڈلی جواب دیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے ڈیفینیٹلی اس کا کوئی بتائیں گے کہ جی وہ کون سی مجبوری تھی، وہ کون سا قانونی لیگل لیکونا تھا، یا وہ کیا تھا کہ ہم نے کیوں اس کو پبلک نہیں کر رہے تھے. گو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کچھ بتا چکے ہیں، کچھ باتیں ان سے میں سیٹسفائیڈ کم از کم نہیں ہوں، ٹھیک ہو گیا نا. اچھا، بہرحال اب میں تو خیر اس حق میں بھی ہوں کہ صرف وہ ماڈل ٹاؤن والی رپورٹ نہیں، بلکہ چاہے وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہو، چاہے وہ آپ کی گورنمنٹ ہو یا چاہے وہ موجودہ گورنمنٹ ہو، اس کو بھی وہ کرنا چاہیے پبلک. چاہے وہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ہو، چاہے کچھ اور کمیشنز کی رپورٹیں ہوں، کچھ صحافیوں کی، کچھ اور، سب کو پبلک ہونا چاہیے. سب کچھ قوم کے سامنے آنا چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا قوم کو، ملک و قوم کا وسیع تر مفاد، یہ اس وسیع تر مفاد کی ملمہ کاری کر کے چیزوں کو چھپایا نہیں جانا چاہیے. وہ چیزیں پہلے تھیں اور ایکٹ بعد میں آیا. تو نیب لاز تو بہت بعد میں بنے تھے، غالباً 1999 میں یا 2000 میں بنے، اور نواز شریف کا جناب نیب لاز کے تحت ٹرائل شروع ہوا اس وقت کا، 80s کا، 70s کا، 90s کا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو لا بعد میں بنا، لیکن وہ جو پہلے والے ایکٹ تھے ان کو بھی ان لاز میں لپیٹ دیا گیا. تو اگر یہ لا بھی، یہ قانون بھی 2017 میں بنا ہے، تو جتنی کمیشن کی پھر رپورٹس پڑی ہیں، پھر ان کو بھی کرنا چاہیے پبلک. اور آپ بھی کہہ دیں کہ نیکسٹ اگر ہماری گورنمنٹ آئی تو پھر ہم سب کو پبلک کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.